अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजिया न्याजी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। व्यूअर्स, आज हम लाहौर में अल-खिदमत फाउंडेशन के हेड ऑफिस मौजूद हैं, जो गुज़श्ता 3 दिहाइयों से ज़ायद अरसे से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। अल-खिदमत फाउंडेशन इस वक्त तालीम, सेहत, यतीमों की कफालत, समाजी खिदमत और आफात से बचाव के शोबों में काम कर रही है। कुदरती आफात और किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल में आपने देखा होगा कि अल-खिदमत के वॉलंटियर्स सबसे पहले नजर आते हैं। दिवाली हो या ईद, अल-खिदमत फाउंडेशन के वर्कर्स ग्राउंड पर आवाम की फलाह के लिए मौजूद होते हैं। माज़ी करीब में ख़ास तौर पर गज़ा में अल-खिदमत फाउंडेशन की खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं और अब अल-खिदमत फाउंडेशन गज़ा की तामीर नौ के लिए भी काम कर रही है। इसके अलावा तुर्की में हालिया आने वाले ज़ल्ज़ले में अल-खिदमत फाउंडेशन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। अल-खिदमत फाउंडेशन को तुर्की का सबसे बड़ा समाजी अवार्ड तमग़े हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया है। अल-खिदमत फाउंडेशन मुल्क में यतीमों की कफालत से लेकर मस्कीनों को खाना खिलाने तक, तालीमी अखराजात से लेकर सेहत के मामलात तक और फिर ज़ल्ज़ला ज़दगान से लेकर सैलाब ज़दगान तक हर जगह लोगों की खिदमत में मसरूफ़ रहती है। कैसे ये सारे काम एक छत तले मुमकिन होते हैं? कैसे एक छोटे से सेटअप से अल-खिदमत फाउंडेशन दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान बनी? इस पर बात करते हैं, चलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, वेलकम टू अल-खिदमत जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरे लिए भी ये एजाज़ की बात है कि अल-खिदमत फाउंडेशन का आज प्रैक्टिकली भी जो है ना दौरा होगा और हम अपने व्यूअर्स को भी बताएंगे कि अल-खिदमत फाउंडेशन कितने बड़े बड़े काम कर रही है और ख़ास तौर पर रमज़ान में ये जो मुस्तहिक लोग हैं और अफ्तारी का कितना बड़ा सेटअप होता है, ये सारी बातें करेंगे इंशाल्लाह। अल-खिदमत में आपके साथ मिलके हमारी ख्वाहिश होगी कि भाई हम आप बता सकें कि अल-खिदमत का कितना बड़ा सेटअप है और फिर पाकिस्तानियों को एक एतमाद हो, एक मोहब्बत उन्हें मिले कि भाई उनके ताउन से कितने अच्छे काम कितने मुख्तलिफ दायरों में इस माशरे में किए जा रहे हैं। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं सैयद वकास जाफरी, सेक्रेटरी जनरल है अल-खिदमत फाउंडेशन के। सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया जी आपकी आमद का। बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइए, अल-खिदमत फाउंडेशन 3 दिहाइयों से काम कर रही है, ये इंस्पिरेशन, ये आइडिया कहाँ से आया? कैसे एक कमरे से इतना बड़ा सेटअप कि आज वो एक मिसाल बन गई है पूरी दुनिया की? देखिए, इंडिविजुअली भी और छोटी सतह पर तो काम अल-खिदमत का आप दहाइयों से जारी है और लेकिन ज़ाहिर बात है जिस तरह हर चीज़ की एक इवैल्यूएशन होती है, वक्त के साथ साथ जो है इवॉल्व होती हैं चीज़ें, तो अल-खिदमत के जो हमारे लोग थे और ख़ास तौर पर में हमारे आप कह सकते हैं जो फाउंडिंग फादर आप कह सकते हैं, तो ज़रा पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है कि जो डिज़ास्टर प्रोन कंट्रीज़ हैं, कि जहाँ मैन मेड डिज़ास्टर्स भी हैं, जंगे, और उसके साथ साथ जो है कि नेचुरल कैलेमिटीज़ भी हैं। तो उस बात की ज़रूरत महसूस हो रही थी इस बात की, तो फिर ये 90s के अंदर ही आखिरी दिहाई के अंदर इस बात का हुआ कि हम आगाज़ तो इसका हुआ थरपारकर से, कि जब हमारे यहाँ ड्राउट आते थे तो ख़ास तौर पर वो हम और हमारे ज़रा ये मार्जिनलाइज इलाके हैं, तो ऐसे फिर आहिस्ता आहिस्ता और फिर जब ये ज़ल्ज़ला आया 2005 वाला, उसके अंदर गैर मामूली तौर पर हमारे वॉलंटियर्स ने काम किया, हमारे जो ओहदेदार हैं उन्होंने काम किया। तो यूँ समझ लीजिए, तो ये जो कहते हैं ना लाइम लाइट में आनी चीज़ें, तो अल-खिदमत लाइम लाइट मौजूद थी, काम मौजूद था, हम रिलीफ़ का काम कर रहे थे, डिज़ास्टर में भी थे, पानी में काम कर रहे थे, लेकिन एक ऑर्गेनाइज अंदाज के अंदर आप कह सकते हैं कि जो 2005 का ज़ल्ज़ला था उसमें अल-खिदमत एक नेशनल ऑर्गेनाइज तौर पर इमर्ज करके आई है और फिर न सिर्फ जो है कि पाकिस्तान के इदारों के साथ बल्कि बैनुल-अक़वामी तौर पर भी जो लोग काम करते हैं उनको मालूम है कि अल-खिदमत एक ऐसा इदारा है कि जो पाकिस्तान में जो है कि सोशल सेक्टर के अंदर एक बड़ा अहम काम पे हम ट्रस्ट भी कर सकते हैं। बिल्कुल। ये बताइए, अल-खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर साया कितने प्रोजेक्ट्स इस वक्त चल रहे हैं और कौन कौन से मुल्क में अल-खिदमत फाउंडेशन काम कर रहा है? इस वक्त पाकिस्तान में तो अल-खिदमत 8 बुनियादी एरियाज़ में काम कर रही है। हमने इसको बहुत आइडेंटिफाई किया है और डिफ़ाइन किया हुआ है कि हमें काम करना है, यानी स्टार्टिंग फ्राम डिज़ास्टर, यानी हम शुरू करते हैं आफात से, उसके बाद आप हेल्थ में आ जाइए, मेडिकल, देन कम्स टू एजुकेशन, उसके बाद कम्युनिटी सर्विसेज के बहुत सारे काम जो है कि मैं आगे चल के इसकी भी वजाहत करूँगा। उसके बाद माइक्रो फाइनेंस है, लोगों को जो है कि छोटे आसान कर्ज़े दिए ताकि लोग अपने पैरों के ऊपर खड़े हो सकें।
ऑर्फन्स जो है अलखिदमत का एक बहुत बड़ा बेंच मार्क है कि पाकिस्तान में इस वक्त अलखिदमत शायद वो इदारा है कि जो सबसे बढ़कर या सबसे ज़्यादा ऑर्फन्स को टेक केयर कर रहे हैं और विद देयर मदर्स ये काम कर ये भी हमारा है। फिर उसके बाद हम ने शामिल हुए इसके अंदर बनो काबिल हमारा प्रोग्राम है कि जिसमें हम उन तलबा और तालबात के लिए कि जो बहुत जल्दी अपने पाँव पर खड़ा होना चाहते हैं, अपनी फैमिली सपोर्ट करना चाहते हैं, तो गोया ये हमारे 8 प्रोग्रामात हैं कि जिसमें हम काम कर रहे हैं। गज़ा में आपने इंसानियत की एक नई मिसाल कायम की है, तो इस सफ़र में क्या क्या परेशानियाँ आईं? क्योंकि रास्ते बंद थे, बहुत मुश्किल सूरत हाल थी, तो वो जो राशन जो ड्राइव थी वो कैसे मुमकिन 7 अक्टूबर को जो है कि इस यानी रिसेंट जो है कि उसका आगाज़ हुआ और हम उसी महीने के अंदर हमारा राब्ता हो गया था। देखिए, एक तो अलखिदमत की अलखिदमत की एक और खूबसूरती कि इसकी नेटवर्किंग बहुत पहले से मौजूद है। यानी गज़ा में हम इस वक्त नहीं गए, यानी इससे पहले गज़ा के अंदर हमने जो है कि हमारी इमदादी सामान जा रहे थे, हमारी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन मौजूद थी। हमने उसी वक्त तय किया, यानी द सेम आप समझिए कि जो दूसरा अशरा था अक्टूबर का, कि वहाँ जितनी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन हमारी मौजूद थी, वहाँ इस वक्त 3 या 4, हमने उनको बिल्कुल ये कह दिया कि भाई आप इतनी मालियत का फूड पैकेज आप ले और फौरी तौर पर तकसीम का अहतमाम कर लें। उनसे हमारे पहले भी थे, हम बकरीद के मौके पर, रमज़ान के मौके पर या इस तरह हेल्थ के हवाले से हम मुख्तलिफ कैंप्स या ड्राइव करते रहते थे। तो पहला काम तो हमने ये किया कि भाई हम यानी राब्ते में मौजूद थे, बिल्कुल हैं। इसके बाद अगला काम ये किया कि हम फिर ख़ुद पहुँचे। हमें जब पता लगा कि जैसे जैसे इंसानी अलमिया की संगीनी बढ़ती जा रही है और जो है कि उसमें आपको पता है कि एक छोटी सी आबादी के जो 45 किलोमीटर लंबी है और तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर चौड़ी है, और कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे कंजेस्टेड इलाका है, ये सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद इलाका है, कि जहाँ इतनी सी छोटी जगह पर कोई 22 से 25 लाख लोग हैं, और फिर जो है कि वहाँ बहुत ही बेरहमाना तरीके से जो है कि बमबारी हो रही है। और फिर बाद में तो पता लगा कि जो एटम बम से दुगना मोहलक जो है ना कि वो बमबारी उसके ऊपर हो चुकी है। तो उस पर भी ये किया कि हमने फौरी तौर पर हमने वहाँ वेयर हाउस रेंट पर लिया और फिर हमने वहाँ से जो सामान मिल सकता था वो परचेज़ करके हमने फिर रफ़ा बॉर्डर के जैसे पहुँचाना शुरू कर दिया। इसलिए कि ज़ाहिर है पाकिस्तान से उस वक्त तक जो है कि सामान नहीं जा रहा था, इस ज़ाहिर बात है कि फ़ज़ाई रास्ते हैं, वो है, वक्त लग रहा है। तो अच्छा, ये हमने फौरी तौर पर काम किया। अलखिदमत फाउंडेशन गज़ा के मुहाजिरीन के साथ ईद मनाने मिस्र भी गई, तहाइफ भी एक तकसीम हुए, तो क्या जज्बात थे वहाँ गज़ा के मुहाजिरीन? देखिए, एक तो यानी खुशी होती है कि हमारे तो वो इतना फुलफिलिंग मोमेंट यानी हमने वीडियोस भी देखी। इस वक्त जो है कि यानी ये एक खूबसूरत बात है कि आप जहाँ भी पाकिस्तान का नाम लेंगे और यहाँ हमारे जो है कि फ़लस्तीनी जो है कि तलबा और तालिबात इस वक्त यहाँ पढ़ भी रहे हैं। डॉक्टर हफीज़ुर रहमान साहब जो हमारे सदर हैं मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने गुज़िश्ता दोनों ईदें अपने बच्चों के साथ नहीं मनाई, अपनी फैमिली के साथ नहीं मनाई, उन्होंने मिस्र में जो महाजर होकर आए हैं गज़ा से उनके बच्चों के साथ मनाई है। हमने जो है कि कुर्बानी, बड़ा पैमाना कुर्बानी का सामान हमने यहाँ कुर्बानी पाकिस्तान में की है और उसको 1 साल की एक्सपायरी के साथ टिन पैक किया और फिर उसको सारा साल हम वहाँ पहुँचाने का हमने इसकी सबील की है। तो सच्ची बात तो ये है कि हमने ये कहा कि शायद हम आपके दुख को कम से कम तो नहीं कर सकते जो आपकी ज़िंदगी में जो अलमिया है, लेकिन हम आपको ये यकीन दिला सकते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। गज़ा की तामीर नौ के लिए भी अलखिदमत फाउंडेशन काम कर रही है। ये बताइए कितने फ़ंड्स इकट्ठे हो गए हैं और क्या तरीक़ाकार होगा गज़ा की तामीर नौ के लिए? जी, इस वक्त अलखिदमत फाउंडेशन कोई 6 अरब यानी 600 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है, यानी ये इमदाद अंदर जा चुकी है, चाहे वो महाजरीन जो पर और चाहे अंदर जा चुकी है। इस वक्त जो है कि हमने ये कमिटमेंट किया है जो रीबिल्ड गज़ा, जैसे ये वो सीज़ फायर हुआ, देखिए ना वो जो आप कहते हैं ना कि आप कैसे फ़ैसला करते हैं, जैसे सीज़ फायर का ऐलान हुआ हमने यहाँ अपनी मीटिंग की और मीटिंग करके हमने फ़ौरी तौर पर एक कमिट की कि हम इंशाअल्लाह ताला 15 अरब रुपए का, यानी जितना काम हम कर चुके हैं 15 महीनों में, इंशाअल्लाह ताला इससे दुगनी मालियत का काम इंशाअल्लाह हम करेंगे। उसमें जो है कि सबसे अहम चीज़ तो है वो इस वक्त जो है कि शेल्टर है, यानी इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ यानी उनको ज़रूरत है टेंट की, इसलिए कि 85% जो है कि हाउसिंग नाकाबिल इस्तेमाल है। अच्छा, वहाँ जो है कि रबल्स हैं, वहाँ जो है कि डेब्रीज़ हैं, वहाँ जो है कि ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि इस वक्त वहाँ तकरीबन 36 अस्पताल हैं जिनमें से 18 मुकम्मल ख़त्म हो चुके हैं,
باقی جو 18 ہیں وہ بہت تھوڑی سروسز دے رہے ہیں. ان کے پاس جو ہے کہ آپ بجلی نہیں ہے, ان کے پاس گیس نہیں ہے, ان کے پاس لائف سیونگ جو ہے کہ ڈرگز اور ایکوپمنٹس موجود نہیں ہیں. بیسک نیسیسٹیز کی ہم نے یہ طے کیا کہ یہ دوسرا ہمارا بڑا کام ہوگا جو یہ میڈیکل ریلیف کا, اور یہاں ہمارا رابطہ پاکستان میں ان لوگوں سے ہے کہ جو انشاءاللہ تعالی ہمارا کمٹمنٹ ہے. فارماسیوٹیکل انڈسٹری بھی موجود ہے کہ جو ہم پوری طریقے سے کنسائنمنٹ ہم ان کے لیے بھیجیں گے. نہ صرف یہ بلکہ آپ لوگوں نے غزہ میں تو کر رہے ہیں, ترکی زلزلے کے دوران بھی الخدمت فاؤنڈیشن نے بڑی امیزنگ سروسز دیں اور آپ لوگوں کو تمغہ حسن کارکردگی بھی نوازا گیا اس ساری سچویشن میں. تو ترکی میں ریسکیو آپریشن کا ذرا بتائیں, وہ کیسے کیا گیا, کیونکہ بہت مشکل حالات تھے ہم نے دیکھے وہاں پہ. ترکی میں پاکستان سے 3 ہی ٹیمیں گئی ہیں, پاکستان آرمی, ریسکیو 1122 اور الخدمت. تو اس لحاظ سے یہ ہمارے لیے ایک مومنٹ آف پرائڈ ہے کہ بھئی ہمیں جو ہے کہ پاکستان کی نمائندگی کرنے کا موقع ملا. اور کل جو ہے کہ یہاں جو صاحب 1122 کے آئے ہوئے تھے تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہم جو ہے کہ جب اگلے جگہ پر پہنچتے تھے تو پتہ لگتا تھا کہ الخدمت یہاں سے ہو کر گئی ہے, ہم ان کے کیمپ کو سنبھال لیتے تھے. اچھا, یہاں کل ہم نے ڈسپلے کیا تھا, بہت مہنگا سامان ہے, ہم 1 کروڑ روپے کا ہم سامان یہاں سے لے کر گئے تھے. اور یہ تھا وہ کہ جو کٹرز تھے, یعنی جو خاص طور پہ جو کہ جو زلزلے میں کام کرنے کے لیے ہوتا ہے, مکانات پر کنکریٹ میں کام کرنے کے لیے اسکینرز تھے کہ بھئی جہاں یعنی ملبے کے نیچے آپ کو انسانی جان کی حرارت محسوس کی جا سکے. تو گویا جب ہماری ٹیم گئی ہے تو یہ وہ نہیں تھی کہ جو راہ ہینڈ ہو. تو یہ اس کی وجہ سے وہ ترکی کے لوگوں کو یہ ہوا یار ترکی ہمارا تاریخی دوست ہے, یعنی پاکستان کے لیے کوئی ایسا تکلیف کا مرحلہ نہیں ہے کہ جب پاکستان مشکل میں اور ترکی کے لوگ نہ آئے ہوں. تو جب ہمیں پتہ لگا کہ ترکی میں زلزلہ آیا تو امیڈیٹلی ہم نے 50 کروڑ امداد کا اعلان کر دیا. ہمارے پاس 1 روپیہ نہیں تھا, لیکن ہمیں پوری امید تھی اپنے پاکستانی ویل وشرز اور ڈونرز کے کہ ہمیں وہ مایوس نہیں کریں گے. پاکستانیوں کے دل بہت بڑے ہیں الحمدللہ. اور آپ نہ صرف ایک اور بھی سیکٹر جہاں پہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں وہ ایجوکیشن کا سیکٹر ہے. آپ تعلیم کے لیے بھی الخدمت فاؤنڈیشن بڑے امیزنگ سٹیپس ابھی اٹھا رہے ہیں. ابھی آئی تھنک آپ لوگوں نے ریسنٹلی اسٹارٹ کیا بنو قابل اسکالرشپ, ذرا اس کے بارے میں بتائیے کہ وہ کیا اسکالرشپ ہے, اس کا کیا کرائٹیریا ہوگا, کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہوگا؟ الخدمت ملٹی ٹیئرز پہ کام کری ایجوکیشن میں. ایک تو یہ کہ ایک تو وہ جو مارجنلائز ہمارے طبقات ہیں جن میں آرفنز ہیں, یعنی یہ 31,000 بچے اور بچیاں یہ وہ ہیں کہ جن کے سروں سے باپ کا سایہ نہیں ہے, ان کی پوری تعلیم کی ذمہ داری الخدمت کی ہے. ہمارے پاس 6,000 ایسے بچے ہیں جو اسٹریٹ چلڈرن ہیں, یعنی جو گلی محلے میں کام کر رہے ہیں, کسی یعنی کر رہے ہیں, جو کوڑا چن رہے ہیں, کسی ریسٹورنٹ پہ کام کر رہے ہیں. ان کو جو ہے کہ ہم ہر ویک کے اوپر جو ہے لے کر آتے ہیں اور ان کو پڑھا رہے ہیں لٹریسی, بیسک لٹریسی. یہ دوسرا ہمارا پروگرام ہے. تیسرا پروگرام ہمارا ہائر ایجوکیشن, اور یہ آپ لوگ آل اوور دا پاکستان پورے پاکستان میں کر رہے ہیں بلا تفریق, بلا تفریق کر رہے ہیں. تیسرا پروگرام ہمارا یہ ہے کہ جو طلبہ اور طالبات BS لیول پر ہائر ایجوکیشن پہ اس وقت 1336 ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, لڑکے اور لڑکیاں جو میڈیکل, انجینئرنگ, فارمیسی, ایگریکلچر اور BS اس کے اندر پڑھ رہے ہیں. ان کو جو ہے ماہانہ وظیفہ دے رہے ہیں اور اس وقت جو ہے کہ 10 کروڑ سالانہ کا بجٹ ہے یہ ان بچوں اور بچیوں کا. 5,000 بچے اور بچی پاس آؤٹ ہو چکے ہیں ان وظائف کے ذریعے سے. اس کا نام ہم نے رکھا ہے آس, الخدمت اکیڈمک اسکالرشپ, امید, روشنی ہے جسے کہتے ہیں ہوپ. تو آس یہ نام ہمارا الخدمت اکیڈمک اسکالرشپ ہے. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میں نے بے روزگاری آپ کو بتا دی ہے کہ 9 کروڑ 50 لاکھ لوگ وہ ہیں کہ جن کی روزانہ کی انکم 11 سے 20 روپے سے کم ہے. یہ وہ لوگ ہیں. اچھا, پاکستان اپنی تعلیم کے اوپر جو ہے کہ 2% سے کم خرچ کر رہا ہے. ہماری شرح خواندگی جو ہے 1% سالانہ کے حساب سے بڑھ رہی ہے, آبادی 2% کے حساب سے بڑھ رہی ہے. تو بتائیے کیسے کوپ کریں گے. میں نے جاننے کی کوشش کی کہ بھئی جتنے پیسے حکومت لٹریسی پہ خرچ کر رہی ہے تو ہم 100% خواندہ کب ہوں گے, تو پتہ لگا 2062 وہ سال ہوگا کہ جب پاکستان 100% لٹریٹ ہوگا. آپ انتظار کر سکتی ہیں, میری قوم انتظار کر سکتی ہے, میں کر سکتا ہوں. ہم نے کہا اس کے لیے شارٹ ٹرم کیا ہے, سولوشن کیا ہے, وہ بنو قابل ہے انشاءاللہ. اچھا سر, لاسٹ کوسچن پوچھنا چاہوں گی. آپ لوگوں کو کروڑوں کے فنڈز ملتے ہیں, لوگ آپ لوگوں پہ اعتماد بھی کرتے ہیں, تو آپ فنڈز کی ریگولیشن کو کیسے انشور کرتے ہیں, ٹرانسپیرنسی کو, اور آپ لوگ آڈٹ کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ ہم سارے گورنمنٹ ریگولیشنز پورے کر رہے ہیں الحمدللہ. ظاہر بات ہے آپ ایک ایسا ادارہ ہیں کہ جو پاکستان کا ادارہ ہے, تو پاکستان کے جتنے ریگولیٹری ادارے ہیں, وہ چاہے FBR ہو, وہ چاہے سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہو, جو بھی ہو, وہ الحمدللہ اس ادارے کو پوری طریقے سے کاؤنٹر چیک بھی کر رہا ہوتا ہے. دوسری بات ہے کہ ہم NGO ہونے کے ناطے وی آر اوپن, ہم کسی بھی اس کے لیے جو ہے نا کہ ہمارے اوپن ہیں, اور یہ ہماری ویب سائٹ پر بھی, ہماری اینول رپورٹ کے اوپر بھی موجود ہے. اچھا, ہمارا اپنا نظام بھی موجود ہے. یعنی اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہماری آڈٹ کی ٹیم موجود ہے کہ جو پورے سال ہمارے پروجیکٹس کے دورے پر رہتی ہے,
اور یہ کہ اگر بلوچستان نوشکی میں ہم نے کچھ خرچ کیا ہے، اور اگر ٹھٹا اور دادو میں ہم نے کوئی پروجیکٹ کیا ہے، اور اگر ہم نے جو ہے کہ تونسا اور جو ہے کہ رجحان کے اندر ہم نے کوئی کام کیا، تو وہ ہماری ٹیم جو ہے کہ وہ نہ صرف ایڈمنسٹریٹو آڈٹ کر رہی ہے بلکہ جو ہے کہ فائنینشیل آڈٹ بھی کر رہی ہے. یعنی ایک ہماری انٹرنل ٹیم ہے کہ جو انٹرنل آڈٹ ہوتا ہے، پھر حکومت کے ریگولیٹری ادارے ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر الحمدللہ ایک ورڈ آف ماؤتھ بھی ہے کہ مثلا آپ اگر کوئی چیز دیتی ہیں، آپ کے ذریعے سے کوئی چیز آتی ہے، تو بالکل ہمارے پاس یعنی ود ان نو ٹائم جو ہے کہ ان کو جو ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ ان کی ریسیٹ دیتے ہیں، بلکہ اس کے بعد کوئی فرد اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے پروجیکٹ کی اپڈیٹ لینا چاہتا ہوں تو وہ بھی ہم فراہم کرتے ہیں. مثال طور پر کسی نے اگر یعنی ہم نے کام کیا یعنی وہیل چیئر کے ہاں لیے وہ یا ہے، کسی بھی تو آپ کے بالکل پروجیکٹ ہم آپ کو بتا دیں گے کہ کون سا گاؤں کون سا قصبہ ہے اور یہ فرد ہے کہ جس کو یہ ویل چیئر ملی ہے. آپ نے اگر کچھ کسی ایک آرفن بچے کو اسپانسر کیا ہے، ہم آپ کی جو ہے کہ اس کو بتا دیں گے، سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ ہم یہ بتائیں گے کہ یہ کون سے گریڈ سے کس گریڈ میں جو ہے کہ پروموٹ ہو گیا ہے. تو گویا یہ ایک ٹرانسپیرنسی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ وہ ٹرانسپیرنسی ہے، بیسٹ پریکٹسز ہیں، ورڈ آف ماؤتھ ہے، ریگولیٹری ادارے ہیں، اور ہمارا اپنا انٹرنل آڈٹ کا نظام ہے کہ جس نے مل جل کر ظاہر ہے. اچھا، دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہم جو ہے کہ بالکل یہ فلاں لیسن دیکھیں، انسانی ادارہ ہے، کمزوریاں ہوں گی، لیکن وی آر اوپن ٹو جسے کہتے ہیں کہ اپنی اصلاح کے لیے ہم اوپن بھی ہیں. کوئی توجہ دلاتا ہے، کہیں چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن جو ایک انسانی جسے کہتے ہیں کیپیسٹی کے اندر جو چیز ہوتی ہے ہم وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت شکریہ. آج کا پروگرام الخدمت فاؤنڈیشن کی خدمات کو خراج تحسین پہنچانے کے لیے. وقت چھوٹی سی بریک کا، دیکھتے رہیے سن راؤنڈ اپ. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اعجاز نذیر، نیشنل ڈائریکٹر الخدمت ہیلتھ فاؤنڈیشن ہے. سر تھینک یو فار یور ٹائم. یہ بتائیے الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام 56 ہاسپٹلز اور 300 سے لگ بھگ ایمبولینسز ہیں. ان ہاسپٹلز میں کس قسم کی سہولیات موجود ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں موقع دیا بات کرنے کا. آپ کے ذریعے ہماری یہ بات پاکستان کے عوام تک بھی پہنچے گی. الخدمت فاؤنڈیشن اس وقت دنیا کی بڑی این جی اوز میں سے ایک این جی او ہے. تو الحمدللہ پاکستان میں یا پاکستان سے باہر کہیں بھی مسلم امہ کو کوئی بھی کوئی پرابلم یا کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے تو ہم اس کو رسپونڈ کرتے ہیں فوری طور پر. اور پاکستان کے اندر جو ہیلتھ کی فیسلٹیز ہم جو دیتے ہیں، جو ہیلتھ کو جو ہم کور کرتے ہیں، اس میں ہمارے ہاسپٹلز ہیں، ہماری فارمیسیز ہیں، ہماری لیبز ہیں، ہماری ایمبولینسز کا فلیٹ ہے کوئی 300 سے قریب، ہمارے موبائل ہیلتھ یونٹ ہیں جو کہ آپ کو ہمارے بیک گراؤنڈ میں نظر بھی آ رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور بھی انٹرسٹنگ چیز ہے، وہ ہے ٹیلی ہیلتھ کلینک یونٹس ہیں آپ کے، جو کہ آپ آن لائن فیسلٹی دیتے ہیں. ذرا ہمارے ویورز کو وہ بھی بتائیں کہ الخدمت ہیلتھ فاؤنڈیشن وہ کیسے کرتا ہے؟ اچھا دیکھیے، جیسے یہ ابھی ہم نے سیلاب کے دنوں میں یہ کام شروع کیا، اس کے بعد اس کو کنٹینیو کر لیا. اب جتنے اسپیشلسٹ ہیں ہمارے کچھ بیماریوں کے، جیسے ناک کان گلے کا اسپیشلسٹ ہے، کارڈیالوجسٹ ہے، وہ وہاں پہ اس یونٹ کے ساتھ اویلیبل نہیں ہوتے. تو ہم نے کچھ 7-8 جگہیں ہیں پاکستان میں، جیسے پنجاب میں ٹوبا ٹیکسنگ بھی ہے، لیا ہے، اس طرح باقی شہروں میں جو ہے نا، باقی صوبوں میں بھی ہمارے یونٹس ہیں جس کو ہم ٹیلی ہیلتھ کلینک کا نام دیتے ہیں. ہمارے پاس ایسے اکوپمنٹ ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے جو میڈیکل آفیسر ہے وہ پیشنٹ کو دیکھتا ہے، مانیٹر کرتا ہے، اس کو ایگزامن کرتا ہے. تو ایگزامینیشن کے اس کو رپورٹ وہ پیشنٹ سے کنیکٹ ہوتا ہے آن لائن، اور وہ پیشنٹ فزیکلی وہاں ہوتا ہے اور وہ آن لائن ہمارے ساتھ ہمارے سیٹ اپ میں اویلیبل ہوتا ہے. یہاں پہ ہمارے جو ہر کنسلٹنٹ کا ڈیز ہیں کہ کارڈیالوجسٹ آج کا آئے گا، آئی اسپیشلسٹ فلاں دن آئے گا، ای این ٹی والا فلاں دن آئے گا. تو وہ جو ہے وہاں سے وہ ساری اس کی وی ہیو دا اکوپمنٹ آپ کو دیکھ سکتے ہیں، جس میں ای سی جی مانیٹرنگ ہو سکتی ہے، ہارٹ بیٹ چیک ہو سکتی ہے. ہمارے ونڈو میں چل بھی رہا ہے، ہمارے ویورز دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ایڈوانسڈ اکوپمنٹ ہے. ہارٹ بیٹ جو ہے وہ بھی اس میں دیکھی جاتی ہے، اس میں اس کی ای سی جی دیکھی جا سکتی ہے، اس کے کانوں کا، اس کی آنکھوں کا معائنہ اس کے اندر ہو سکتا ہے. یہ اس لیے ہم نے اس کو اسٹیبلش کیا ہے کہ ہر جگہ پہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی اویلیبلٹی نہیں ہوتی، اس لیے ہم وہاں سے ان لوگوں کو یہاں سے آن لائن جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو بہت کمال کا ہے، کیونکہ میجورٹی موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ کو اسپیشلسٹ کا اوپینین چاہیے ہوتا ہے. تو نو ڈاؤٹ کہ بڑی ریمارکیبل سروسز دے رہی ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. رمضان میں الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام لاکھوں لوگ راشن پیکج سے بھی مستفید ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ افطاریاں بھی کرائی جاتی ہیں غریبوں میں، اور اولڈ ایج ہومز میں بہت کچھ کر رہا ہے الخدمت فاؤنڈیشن. ہم ابھی جانتے ہیں ڈیٹیلز کے کیا کیا سماجی کام ہو رہے ہیں. اچھا مجھے بتائیے، الخدمت کے زیر سایہ رمضان میں لاکھوں لوگ مستفید ہوتے ہیں، راشن بانٹا جاتا ہے. ذرا بتائیے کہ راشن بانٹنے کا کیا طریقہ کار ہے اور اس میں کون کون سی اشیاء شامل ہوتی ہیں؟ بہت شکریہ جی. ایک تو یہ کہ رمضان ہمارا ایک فل فلیج ڈرائیو ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو مستحق ہیں، غریب ہیں،
اور وہ روزہ بھی رکھنا چاہتے ہیں، تو بھوک تو عام دنوں میں بھی بندے کو تنگ کرتی ہے، اور چیز ہے کہ آپ پورا دن بھوکے بھی رہیں اور پھر افطار کے لیے بھی کوئی آپ کے پاس خوراک نہ ہو، تو اس آئیڈیا کے ساتھ ہم نے یہ رمضان کے اندر فوڈ کا ایک پورا پروگرام لانچ کیا ہے۔ ہم اس میں پورے مہینے کی ضرورت کی ساری چیزیں، جس میں چاول ہیں، چینی ہے، گھی ہے، دالیں ہیں، اس کے اندر آپ پتی ہے چائے کی، ایون کہ بیسن ہے، اگر کوئی پکوڑے بنانا چاہتا ہے اپنے بچوں کے لیے، شربت ہے، ہاں شربت ہے، تو یہ پورے رمضان کی ایک مہینے کی یہ پورا پیک ہوتا ہے، اور اس کو پھر ہم خود اس کے فوڈ ہب بناتے ہیں۔ پچھلی دفعہ ہمارے کوئی 23 کے قریب فوڈ ہب تھے، اس دفعہ 50 شہروں میں ہم بنا رہے ہیں، اور اس کے وزٹ میں نے کیے ہیں، ان کا افتتاح کیا ہے، ہماری ٹیم لگی ہوئی ہے پیکنگ صوبے کے پورے پاکستان میں۔ اب یہ کہ ان کی پیکنگ چل رہی ہے، اور ہماری جو الخدمت کے والنٹیئرز ہیں پھر نیچے یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ان فیملیز کو کہ جو واقعتاً ڈیزرونگ ہے، تو پھر یہ فوڈ پیک ہم ان کے گھروں میں پہنچاتے ہیں۔ پچھلی دفعہ آپ صرف اس سے اندازہ لگائیں کہ ہم نے 1,23,000 فیملی تک یہ فوڈ پیک پچھلے سال پہنچائے تھے، جو کہ اس دفعہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ انشاءاللہ 2 لاکھ خاندانوں تک ہم یہ فوڈ پیک پہنچائیں گے۔ آرفن ڈے بھی آپ لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں، تھوڑا اس کے بارے میں بھی بتائیے، کیونکہ اس کے بعد ہم جائیں گے آغوش اور وہاں ہم افطاری کریں گے اپنے یتیم بچوں کے ساتھ۔ اچھا، آرفن تو یہ تو سچی بات ہے کہ یتیمی تو بڑا درد اور دکھ ہے نا، جس کا والد باپ فوت ہو جائے تو سچی بات یہ ہے کہ اس کا تو ایک چھت ہے اور آسمان اس کے اوپر گر پڑتا ہے، اور بہت ساری ایسی فیملیز ہیں ہم نے دیکھی ہیں کہ والد فوت ہوا ہے تو کوئی سنبھالنے والا ان کو نہیں ہے، بعض دفعہ رشتہ دار بھی ساتھ نہیں دیتے، بچے ہیں، بیوہ ماں ہیں، اور وہ بیچاری مانگتی پھرتی ہے، بدحالی کا شکار ہے۔ تو یہ وہ ایک آپ سمجھیں دردناک کہانیاں تھیں کہ جن کو الخدمت نے دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم ان بچوں کا سہارا بنیں اور وہ در بدر نہ ہوں، وہ اپنی زندگی ضائع نہ کریں۔ تو پھر یہ آرفن کا ہم نے پورا پروگرام لانچ کیا، اور اللہ کا یہ شکر ہے کہ اس وقت ہم نے 30,000 سے زائد بچے ہیں کہ جن کی ہم کفالت کر رہے ہیں، اور آغوش ہوم کے اندر اس بچے کو ہم نرسری سے گریڈ 12 تک پڑھاتے ہیں، اور جو فیملی سپورٹ پروگرام ہے اس میں اس کی مدر کا اکاؤنٹ ہے، اور اس کی مدر کے اکاؤنٹ میں ہر مہینے ہم پیسے بھیجتے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی شاندار پروگرام ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم ان یتیم بچوں کو اس قابل کر رہے ہیں کہ وہ معاشرے میں دھکے کھانے کے بجائے پڑھ لکھ کے اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں، اور باپ کی کمی کو پورا تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال ان کے سر پہ دست شفقت رکھنا، اور ان کے باپ نے جو کرنا تھا ان کے لیے وہ الخدمت کر رہی ہے نہیں، نو ڈاؤٹ بہت بڑا کام کر رہی ہے۔ چلیے ویورز، ہم بھی جاتے ہیں، دیکھتے ہیں آغوش میں ان بچوں کے ساتھ تھوڑا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں۔ آغوش ہاسٹل کے ایڈمنسٹریٹر ہیں نقاش رانا میرے ساتھ موجود ہیں، اور یہ ہمیں ابھی وزٹ کرائیں گے یہ ہاسٹل کہ کیا کس طرح سے معاملات چلتے ہیں۔ نقاش صاحب، بہت اچھا انتظام یہاں میں دیکھ رہی ہوں، تھوڑا بتائیے یہ ہاسٹل میں بچوں کی کیا روٹین ہوتی ہے؟ فرسٹ آف آل تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ آغوش میننگ کہ یہ ماں کی گود کے جیسا ہم بچوں کو انوائرمنٹ پرووائڈ کرنے کی پوری کوشش۔ بچوں کو ہم صبح سے لے کے صبح اذان کے ٹائم سے لے کے رات کو 10 بجے تک ہم نے ایک پوری ان کی روٹین بنائی ہوگی۔ صبح آپ اٹھتے ہیں، آپ نماز پڑھیں گے، اس کے بعد قرآن کلاس ہوگی، اس کے بعد بریک فاسٹ ٹائم ہوگا، اس کے بعد بچوں کا اسکول ٹائم ہوگا، دین پھر بچوں کو جو چھوٹے بچے ہیں، یعنی کہ ہمارے پاس 2 کیٹیگریز ہیں نا، ایک بچے ہیں جو تھوڑے سے یعنی کہ کہہ لیں کہ اپ ٹو 5 ایئرز یا اپ ٹو 7 ایئرز، اور دوسرے جو بچے ہیں جو لیس دین 7 ایئر یا لیس دین 5 ایئرز، ان کو ہم نے کیٹیگرائز کیا ہوا ہے۔ جو چھوٹے بچے ہیں وہ ایک سیپریٹ فلور پہ ہیں، ان کی ٹوٹل سیگریگیشن ہے۔ جو بڑے بچے ہیں یا کہہ لیں کہ جو ان میں کہہ لیں میچورز ہیں وہ علیحدہ سے ہیں۔ اسی کے مطابق ان کے جو رومز ہیں وہ انہیں الاٹ کیے گئے ہیں۔ اسی کے مطابق جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے ہم نے فاسٹر مدرز ارینج کی ہوئی ہیں، جو کہ بالکل انہیں ماں کی طرح گھر کا ماحول پرووائڈ کر رہے ہیں۔ یہ بتائیے اس آغوش میں تقریباً کتنے بچے ہوں گے؟ اگر ہم جسٹ اپنے بیٹوں کو کاؤنٹ کریں تو اٹس اباؤٹ مور دین 170، اور اگر ساتھ میں بیٹیوں کو بھی کاؤنٹ کرتے ہیں تو اٹس مور دین 300، اباؤٹ 350 320 اس کی رینج میں۔ ایک اور مجھے بہت اچھی چیز لگی ہے یہاں پر ہاسٹلز یوزلی میں دیکھتی ہوں کہ صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا، لیکن یہاں مجھے سب بڑا اسپک اینڈ اسپین نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ اجازت دیتے ہیں ہم کمرے میں جا کے، یہاں بچے بیٹھے ہوئے ہاسٹلس کے یہ رومز ہیں، یہاں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہت صاف ستھرا ویل مینیجڈ ہاسٹل ہے، کمرے بھی بڑے صاف ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف باہر سے صفائی ہے۔ یہاں پہ ہمارا سب سے جو بہترین سسٹم ہے وہ ہے آڈٹ سسٹم۔
मंथली या कह लें कि 3 मंथ्स के बाद एक ऑडिट टीम आ रही है। इवन कि किसी सेफ अलमारी का हैंडल भी अगर टूटा है ना तो उस पर भी बात पुरस हो रही है कि ये क्यों टूटा है। ये देखिए, ये जैसे अभी हम रूम एंटर होंगे ना, एक एक बच्चे का नाम, उसका डाटा, उसका कमरा नंबर, हर चीज़ हमारे पास है। हमें पूछना नहीं पड़ेगा कि हमारा कौन सा बच्चा कहाँ पे है, ठीक है। फिर बच्चों की प्रॉपर सिक्योरिटी है, इन्हें हर तरीके से हर किसी चीज़ से सेफ रखने के लिए हमारे कैमराज हैं, 24 आवर्स ऑपरेशनल हैं। हमारे पास जनरेटर की फैसिलिटी, 1 मिनट के लिए भी लाइट नहीं जा रही। अगर हम घर को करें ना, अपने घर को कंपेयर करें तो घरों में क्या होता है, जब लोड शेडिंग होती है उस वक्त हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं होती। 99% हमारे घराने ऐसे हैं जहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है, मगर हम अपने चेक एंड बच्चों बैलेंस को हर तरीके से क्वालिटी हर इंश्योर की गई है, बेहतरीन। सुनो राउंड अप की टीम अफ्तारी कर रही है आगोशियंस के साथ और बहुत मज़ा आ रहा है और इनको देखकर वैसे ही बहुत खुशी हो रही है, तसल्ली हो रही है कि दे आर इन सेफ हैंड्स, क्योंकि जो सुकून और जो खुशी मैं इनके चेहरों पर देख रही हूँ उससे वाकई ऐसा लग रहा है कि ये वाकई इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाजरीन, मुल्क में एक और गंदम बहरान सर उठाने को तैयार है। वजारत खजाना ने खबरदार किया है कि रवां साल गंदम की पैदावार 11% कमी के साथ 28 मिलियन मेट्रिक टन से कम रह सकती है, जिसकी बड़ी वजह खुश्क मौसम है। वजारत खजाना के मुताबिक इस साल गंदम की पैदावार 27.9 मिलियन मेट्रिक टन रहने का इम्कान है, जो गुज़श्ता साल के 31.4 मिलियन मेट्रिक टन के मुकाबले में 3.5 मिलियन मेट्रिक टन कम है। ये मकदार मुल्क की जरूरत से कम है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को गंदम दरामद करना पड़ सकती है। पाकिस्तान के महकमे मौसमियात के मुताबिक भी कम बारिशों की वजह से खास तौर पर बारानी इलाकों में गंदम को पानी की कमी का सामना हो सकता है। हालांकि गुज़श्ता साल अक्टूबर में ही वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को वजारत खुराक की तरफ से आगाह किया गया था कि गंदम की खरीदारी न होने की वजह से किसान अगली फसल कम काश्त कर सकते हैं, जिससे पाकिस्तान को $1 अरब से जायद मालियत की गंदम दरामद करना पड़ सकती है। जबकि दूसरी तरफ वजीर ज़राअत पंजाब आशिक करमानी ने यह दावा किया है कि सूबे में 1,62,50,000 एकड़ रकबे पर गंदम की काश्त का हदफ हासिल कर लिया है। हकीकत क्या है, किसानों के इस हवाले से क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? हम पहले ही एक गंदम बहरान देख चुके हैं, लेकिन एक और गंदम बहरान हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। एक बार फिर गंदम दरामद होगी, एक बार फिर लोग कमीशन खाएंगे, लेकिन हालात नहीं बदलेंगे तो किसान के नहीं बदलेंगे। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन ऑल किसान फाउंडेशन महमूद अल हक बुखारी साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बुखारी साहब, गुज़श्ता बहरान की वजह से किसानों ने पहले ही गंदम कम काश्त की और फिर मौसम की वजह से गंदम की पैदावार में 11% मजीद कमी हो सकती है, जिसकी वजह से गंदम इंपोर्ट करना पड़ सकती है। किसान जो पहले ही बदहाल है, वो कैसे अपने अखराजात पूरे करेगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शिजिया, आपका बहुत शुक्रिया और सुनो टीवी का। आपसे अक्सर बात होती रहती है और गंदम के हवाले से हमने पहले पिछले प्रोग्रामों में भी ये बात कही थी कि हुकूमत का जो रवैया है और जो हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं उससे ये नुकसान हो सकता है कि किसानों को ये वारा नहीं खाती जो कीमत इस वक्त दी जा रही है। आप ये देखें कि 2023 पे 3900 इसका रेट दिया, फिर 24 आया और अब 25 आ गया। आप देखें कि पिछली दफा जो किसानों के साथ सलूक रवा रखा गया वो आपके सामने है कि वही गंदम जो है जो 3900 रुपए जो इन्होंने कॉस्ट लगाई, इनके इदारों ने लगाई 3475 रुपए और बाकी जो है वो उसके अंदर नफा डाल के 3900 रुपए। तो ये यकायक क्या हो गया मैडम को, वज़ीर आला साहिबा को, कि उन्होंने एकदम से आते ही वो सारी जो एक इमारत 76 साल से बनी हुई थी जो फूड डिपार्टमेंट की शक्ल में और उसके बाद जो पास्को की शक्ल में जो किसानों से गंदम खरीद करते थे, तो मार्केट के अंदर एक बैलेंस रहता था। ये ज़हन के अंदर होता था जो स्टॉक करने वाले हैं, माफियाज हैं या खरीदार हैं, उनको पता होता था कि हुकूमत ने भी ये गंदम खरीदनी है। वैसे भी हमारे दीन के अंदर ये बात है, सूरह यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये भी बात कही गई थी कि आप अपना गल्ला जो है वो उसको जमा रखिए, यानी स्टेट की जिम्मेदारी है ये। इन्होंने देखो इतना बड़ा ये इक़दाम उठाया और ये सोचा नहीं है कि ये एक आम लोगों के हाथों में दे दिया जो इन्वेस्टर है और जो उन्होंने फिर हशर किया जो पिछली दफा, और अब भी आप देख रही हैं कि कोई जो है वो उसकी पॉलिसी नहीं। जिस मुल्क के अंदर अनाज जो है वो स्टेट की दस्तरस से बाहर हो जाए
یا اسلحہ جو ہے اس کے بارے میں بھی قرآن کے اندر کہا گیا کہ اپنا جو ہے وہ اس کو جمع کرو. لیکن مجھے نہیں سمجھ آئی کہ حکومت کی یہ پالیسی کیسی پالیسی ہے کہ کسان مارا پھر رہا ہے. ابھی گنے میں جو اس کے ساتھ حشر ہوا ہے وہ بھی آپ کے کو میں بتاتا چلوں کہ اس کے اندر بھی انہوں نے نئی خریداری کی. گزشتہ سال اکتوبر میں وزیر اعظم شہباز شریف کو آگاہ کیا گیا تھا کہ $1 ارب کی گندم بیرون ملک سے درآمد کی جا سکتی ہے. یہی رقم مقامی کسانوں پر کیوں نہیں لگائی جاتی؟ کیونکہ اگر کسانوں کو امپاور کیا جائے تو شاید گندم درآمد کرنے کی نوبت ہی نہ آئے. جی شجیہ، آپ کا بہت ہی خوبصورت سوال ہے یہ، مگر یہ چاہتے نہیں ہے نا. کسان کو تو مضبوط دیکھنا نہیں چاہتے. یہ کسان ہی ہے جس کے دم سے یہ ساری رونقیں ہیں. آپ کی ساری انڈسٹری چلتی کسان کے سر کے اوپر ہے. کسان اللہ رب العالمین ہے، وہ پالنے والا ہے اور پالنے کی ذمہ داری جو ہے کسان کو دی ہے. یہ کتنے سیکٹرز کو پالتا ہے. آپ صنعت لے لیں، آپ یہ دیکھیں کہ اس سے کتنے شعبہ جات جو ہے وہ چلتے ہیں. آپ ایک ٹھیلے والا بھی جو ہے وہ اسی سے ہی روزی کماتا ہے. ایک منڈی میں جو آڑتی بیٹھا ہے وہ بھی اس سے روزی کماتا ہے. تو یہ ان کو اس طرف جو ہے وہ بالکل دھیان نہیں ہے، نہ ان کی پالیسیز ہیں. آپ کے نیبر کنٹری نے، انڈیا نے 2025-26 ویٹ کی پرائز ابھی جو ہے وہ مقرر کر دی ہے اور وہ کسان کو یہ اپنا تحفظ ملتا ہے کہ یہ ریٹ مقرر ہو گیا ہے. تو اب جو ہے وہ کسان جو دل جمی کے ساتھ بیجے گا. آپ نے خود اپنے انٹرو میں کہا کہ جو ہے وہ گندم کم بیجی گئی ہے، 30% کم بیجی گئی ہے. آپ یہ دیکھیں پھر ان کی پالیسی ہے کہ جب وہ پچھلی نگران حکومت نے جو گندم خریدی، آپ کو یاد دلاتا چلوں تو اس وقت ہمارے ملک کے اندر گندم پڑی تھی. اب یہ باہر کے لوگوں سے $1 ارب یا اس سے کچھ زیادہ کی جو ہے وہ منگانے کی ابھی یہ ٹویٹ کیا ہے آپ کے جو وزیر خزانہ ہے، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ خریدنی پڑے گی. سر، پنجاب حکومت تو دعویٰ کرتی ہے ہم نے کسانوں کو سب سے زیادہ خوشحال کیا ہے، ٹریکٹر سکیم لائے ہیں، کسانوں کے لیے قرض سکیم لائے ہیں، معیاری بیج کا انتظام کیا ہے. اس کے علاوہ حکومت کون کون سے ایسے اقدامات کرے جس سے کسان خوشحال ہو؟ کیونکہ وزیر زراعت پنجاب عاشق رحمانی تو کہتے ہیں کہ 5 ایکڑ یا زیادہ کاشت کرنے والے کاشتکاروں کو کسان کارڈ سے 25,000 روپے بھی دیے جائیں گے. کسان کارڈ سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل کر رہے ہیں؟ جی، میں اس پہ یہی کہوں گا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. مجھے تو یہ جو ہے سمجھ نہیں آتی کہ 50 لاکھ سے اوپر جو ہے وہ کسان پنجاب کے اندر ہے. آپ کا 13-14 کروڑ کا یہ صوبہ ہے. مجھے بتائیں کہ آپ نے 9,500 ٹریکٹر دے کے کون سی خدمت کی ہے؟ آپ نے تو انڈسٹری کو فائدہ دیا اس کا جس کا ٹریکٹر نہیں بک رہا تھا. آپ نے اپنا کیا کیا؟ آپ نے ریسرچ کے لیے کتنے پیسے جو ہے وہ رکھے ہیں؟ جب آپ کے کبھی پروگراموں میں یہ آئے، آپ ہمیں بھی بلائیے، آپ یہ آمنا سامنا کسی وقت کرائیں، ان سے ہم پوچھیں کہ بھئی آپ نے ریسرچ کے لیے کیا پیسہ رکھا ہے، کلائمیٹ چینج کے لیے کیا آپ نے وہ ایسی جو کام کیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس طرح کا بیج جو ہے وہ نیا متعارف کرایا جائے جو اس ماحولیاتی جو ہے موسم اس کا وہ مقابلہ کر سکے. آپ دیکھیں کہ ہمارے نیبر کنٹری کے اندر 80 لاکھ سے جو گانٹ سے جو ہے ان کی کاٹن شروع ہوئی، آج وہ 4 کروڑ پہ پہنچ گئے. سر، گندم کے علاوہ آپ کے خیال میں کون سی ایسی فصلیں ہیں جن میں بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ آپ کی کاٹن میں آپ یہ دیکھیں کہ ہماری زبو حالی کی انتہا دیکھیں کہ آج جو ہے وہ 55 لاکھ گانٹ جو ہے وہ ہوئی ہے. آپ کے ملک کی ضرورت کم و بیش 1 کروڑ اور 10 لاکھ گانٹ ہے. اور آپ یعنی ان اداروں کو شرم آنی چاہیے جو یہ پالیسی بناتے ہیں. مجھے جب تحفظ نہیں ہوگا تو میں وہ فصل کیوں بیجوں گا؟ جب انہوں نے گنے کو فائدہ دینے کے لیے تو انہوں نے یہ اس کاٹن ایریا کے اندر جو بیلٹ آپ کا جو پاکستان بننے سے پہلے سر رابرٹ جو ہے وہ آئے اور انہوں نے یہاں کا جائزہ لیا اور انہوں نے رپورٹ پیش کی برطانیہ کی حکومت کو. اس وقت انگریز جو ہے راج تھا، تو اس نے کہا کہ آپ کے ساہیوال سے لے کے حیدرآباد تک کی یہ پٹی جو ساری ہے یہ کاٹن کے لیے انتہائی موضوع ہے. بخاری صاحب، ہر سال یہی ہوتا ہے، آپ اپنے تحفظات سامنے لاتے ہیں، حکومت ٹال مٹول سے کام لیتی ہے، لیکن پھر چند دن بعد خاموشی چھا جاتی ہے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ کیا زراعت جو ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھی جاتی ہے وہ حکومت کی ترجیحات میں ہی نہیں رہی؟ دیکھیں، سب سے پہلا ذریعہ تو ہمارا یہ ہم اپنے میڈیا
के दोस्तों से कहेंगे, मीडिया हाउसेस से कहेंगे कि वो इसका हिस्सा बने, इसको नेशनल डिबेट बनाएं। आपका शुक्रिया कि आप जो है वो बार बार हमें मौका देती हैं। मैं ये कहता हूं कि इसको नेशनल डिबेट का हिस्सा बनाएं। दूसरी चीज ये है कि आपने जो कहा कि किसान तंजीमें हम इकट्ठे हो रहे हैं, अभी हम जो है वो कॉल देंगे। मैं आपको बताऊं, हम स्याह झंडे लहराएंगे, ये हमें मारे, हमें लाठियां मारे, हमें जेलों में डाले। बात यह है जब हमारे बच्चों का मुआशी कत्ल होगा। और आप ये देखें कि अभी जो गन्ने के अंदर हशर हुआ है, गन्ना गुनाह बना दिया इन्होंने, उसके अंदर 300 से 250 से इन्होंने शुरू किया, 90 दिन तक शिजिया इन्होंने जो है 300 350 रुपए रेट रखा। और आज 10 दिन जो है 10 दिनों में इन्होंने गन्ने का रेट बढ़ा के ये साबित करने की कोशिश की कि ताकि हम रेट बढ़ाएं, क्योंकि ये मुदाई भी यही है, मुनसिफ भी यही है और कातिल भी यही है, मिलें भी इनकी है, फैसले भी करने वाले यही है, रेट्स भी यही तय करते हैं। हमारी बात तो जो है वो सुनता नहीं। ये कितनी मीटिंग्स की है अपना वज़ीर आला साहबा ने या नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।